بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لفظ اسم ہے اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی اور اسم کی نشانی ہے یہ بیان کی ہے۔ کیا بولا؟ اسم کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، اسم کی نشانی ہے، علامات بیان کی ہے۔ کتاب میں تو ذکر نہیں کی، ارشاد السال میں حاشیے پر محشی حضرات نے لائی ہے، اور یہ بھی پڑھیں گے تاکہ اس کے بغیر ہمیں صیغے سمجھ نہیں آئیں گے۔ تو مختصر سمجھیں، اسم یہ لفظ ہے حمزہ سین میم، اسم کی جمع ہم پڑھتے اسماء۔ کیا جمع ہے؟ فلہ الاسماء الحسنی، یہ اسماء جمع ہے۔ اسم مفرد ہے، تثنیہ اسمین پڑھتے ہیں، دو اسم۔ اس کے اصل میں صرفیوں نے اختلاف ذکر کیا کہ اسم اپنے اصل پر ہے یا اس کا اصل اور ہے۔ تو مصباح اللغات، باقی لغت کتابیں ہیں وہ تو سارے باب، تثنیہ، جمع، باب ساروں کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں جتنا درکار ہے، جتنی ضرورت ہے وہ سمجھیں۔ بعض کہتے ہیں اسم جو یہ اصل میں ہے وسمن، اسمن اصل وسمن، فعلن کے وزن پہ، یہ حمزہ نہیں ہے، ادر واو ہے۔ اسمن اصل وسمن، واو کو گرا کر حمزہ لایا، اسمن بن گیا۔ واو چلی گئی، اس کی جگہ حمزہ آ گیا، کیا بلا؟ بعض کہیں گے اسمن وسمن تھا، واو مکسور ہے، واو کو حمزہ کر دیا، اسمن ہو گیا۔ اور اس اصل پر ان کے اپنے دلائل موجود ہیں کہ اسم کا اصل وسمن ہے، دلیل کیا ہے وہ اپنی جگہ بحث آئے، لیکن فی الحال اتنا یاد کرنا، پہلا قول یہ ہے کہ اسم اصل وسمن ہے، واو کو گرا دیا، اس کی جگہ حمزہ لایا تو بن گیا اسم۔ اس کا معنی ہے، وسم کا معنی ہے داغدار، داغ والا ہونا۔ مثال واوی ہے، معنی کیا ہوگا؟ داغ والا ہونا۔ جیسے مثال کے باب میں باب کھڑا ہے، واسوما یوسومو وسمن، واسوما یوسومو وسمن، یہ فاعلہ کا باب ہے، تو اس کا معنی داغ والا ہونا۔ تو یہاں بھی لکھا در لغت داغ دار شدن، داغ دار، در لغت یہ فارسی لفظ ہے، یعنی لغت میں لغوی معنی اس کا داغ دار ہونا، داغ والا ہونا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اسم اصل ہے سمون، اسم کا اصل سمون، فعل، سمون جو ہے لام کے مقابلے واو ہے، جب لام کے مقابلے حرف علت آ جائے تو وہ ناقص ہوتا ہے، تب وہ اس کو ناقص واوی بناتے ہیں۔ اسم اصل سمون، یہ ناقص واوی ہے۔ پھر کیا کیا؟ سمون سے اسم کا بن گیا، تو وہ فرماتے ہیں سمون میں جو واو لام کے مقابلے کھڑی ہے اس کو وہاں سے اٹھا کر شروع میں لے، اس کی جگہ تبدیل کر دی ہے، تھی تو لام کے مقابلے میں، وہاں سے پھر درمیان شروع میں لائے تو بن گیا اسم۔ جب اسم بن گیا پھر واو کو حمزہ کر دیتے، اسم ہو گیا۔ اس کو یہ کہتے ہیں قلب مکان۔ کیا لفظ ہے؟ قلب مکانی، قلب مکان، یعنی حرف کی جگہ تبدیل کرنا، تھا تو لام کی جگہ میں، وہاں سے اٹھا کر اس کو فا کی جگہ میں لے تو اس کو قلب مکان کہتے ہیں۔
جیسا کہ قرآن مجید میں مثال کھڑی ہے کل مکانے کی، ویسے ناقص کی نہیں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو سیما فعلا کے وزن پہ، ذکرہ کے وزن پہ. یہ سیما اصل میں تھا وسما. کیا تھا؟ وسما فعلا. یہ وافا کے مقابلے. پھر کل مکانے کی وسما سے واو کو سین کے بعد لایا تو بن گیا سوما. اب پھر واو ساکن ہے، ماک پر مکسور ہے، میاد ان کا قانون مثال کا لگے گا، واو کو یا کے سیما ہو گیا. یہ بہت سارے یہ الفاظ میں تبدیلی آتی ہے. کلمہ مکان، فا کلمہ لام کی جگہ، لام کلمہ فا کی جگہ، کوئی عین کی جگہ، اس کو کلمہ مکانی کہتے ہیں یہ صرفی. تو یہ ناقص واوی تھا اصل سے مغن. جب ناقص واوی ہو اس کا معنی اور ہوگا، بمعنی بلند ہونا، بمعنی بلند ہونا. یہ دو معنی آ گئے. تو اسم کا معنی داغدار ہونا، یہ مثال واوی کا معنی ہے، اور اسم کا معنی بلند ہونا یہ ناقص واوی کا معنی ہے. یہ لغوی معنی آ گئے. باقی اس کی تعریف اصطلاحی وہ ہدایت الناح، پھر کافیہ، پھر شاہ جامی، سب میں وہ ایک تعریف لکھی ہوئی. اسم کیا ہے؟ ایسا کلمہ ہے جو معنی مستقل بدلالت کرے. لفظ یاد کر لو، اسم ایسا کلمہ جو معنی مستقل بدلالت کرے اور تین زمانوں سے، ماضی، حال، استقبال، تین زمانوں سے کوئی زمانہ باعتبار وضع واضح کے نہ پایا جائے. یہ تعریف ہے. اسم کیا ہے؟ ایسا کلمہ ہے جو معنی مستقل پیدا کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ باعتبار وضع واضح کے نہ پایا جائے. یہ لفظ یاد کریں، اس کو اسم کہتے ہیں. باقی یہ کیا ہے؟ معنی مستقل پیدا کرے، تین زمانوں میں کوئی زمانہ وضع کے اعتبار سے نہ پایا جائے. اس کا تعلق پھر اگلی کتابوں سے ہے، یہاں فی الحال ضرورت نہیں اس کی. اب تعریف کے بعد اسم کی نشانی ہے. صبح کو میں نے بتایا تھا کہ شے کو پہچاننا ہے تو تعریف کر دیں، تب اس شے کا دوسری سے امتیاز پیدا ہو جائے گا. یا دوسرا طریقہ بچوں کے لیے علامات ہے. علامتیں اس کے سامنے آئیں گی تو علامت کو دیکھ کر فیصلہ کرتا جائے گا یہ اسم ہے، یہ فلانی علامت، یہ فعل ہے. علامات سے پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کی پہچان کے لیے اپنی ذات دکھائی نہیں، نہ کسی میں طاقت ہے دیکھنے کی، لیکن اس نے جہان کو علامت بنا دیا. اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں. ما یعلم بحسان ہے، یہ عالم کی تعریف. ما یعلم بحسان ہے. عالم کیا ہوتا؟ جس کے ذریعے بنانے والے کو پہچانا جائے. خدا کو پہچاننا ہے تو یہ جہان سارا کھڑا ہے، یہ آپ کو بتا دے کہ واقعی اس کا کوئی مالک ہے، بنانے والا ہے. لہذا علامات سے پہچان کی جاتی ہے. تو اسم کی کیا علامتیں ہیں؟ اب ان علامات کی گنتی میں اختلاف ہے کہ کتنی علامتیں اسم کے پہچان کی ہیں. کچھ یہاں ذکر کریں گے اور کچھ نحمیر میں آئیں گے کہ اسم کی علامتیں ہیں. فلاں فلاں علامت پائی جائے اس کو ہم اسم کہیں گے. اب شمار کرو کہ اسم کی پہلی علامت شروع میں الف لام ہو. ہاتھ رکھو، سمجھو، گنتے جاؤ. پہلی علامت الف لام ہو. جیسے اس کی مثال پیش کی الرجل، ہاتھ نہیں اٹھانا، الرجل. اب رجل یہ لفظ ہے، اس میں را جیم لام ہے. اس رجل کو اسم کہیں گے. کیوں؟ نشانی شروع الف لام کھڑی ہے. سمجھے؟ باقی ہدایت الناح میں پھر بحث ہے کہ ال جو نشانی ہے، حمزہ نشانی، لام نشانی ہے، دونوں نشانی ہیں. وہاں تین قول آ جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں حمزہ نشانی، بعض کہتے ہیں لام نشانی، بعض کہتے ہیں سارا مل کر ال نشانی ہے. لیکن اتنا سمجھا دیا کہ اسم کی پہلی نشانی یہاں لکھنے میں وہ الف لام ہے. شروع میں جیسے رجلو، اب نشانی کو شمار نہیں کیا جاتا، یوں کہیں گے رجل اسم ہے، اس کے اسم ہونے کی نشانی علامت الف لام ہے.
ایک بات. دوسری بات یہاں سے یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں احادیث میں ایسے کلمات آ جاتے ہیں جن کے شروع میں الف لام کھڑا ہے. کیا ہے؟ الف لام. لیکن اس کو اسم نہیں کہتے. الف لام ہے اسم نہیں، تو وہ کیسے ہوگا؟ مثلا سورۃ تکاثر پڑھیں، شروع میں الہاکم التکاثر. اللہ، یہ اللہ کھڑا ہے، ال ہے آگے ہا ہے، تو ہا کے شروع میں ال موجود ہے، تو کیا ال کو کاٹو باقی ہا اسم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے ظاہری شکل کو نہیں دیکھنا، ال کو جدا کرو، کلمہ پورا ہے تو پھر وہ نشانی بنے گا. اگر ال کو جدا کرتے ہیں کلمہ پورا نہیں بنتا تو وہ اسم نہیں ہے، وہ فعل ہے. تو الہا اصل میں الہوا کیا ہے؟ الہوا افعلا، یہ اکرم کے وزن پر ہے، یہ وہ لام نہیں ہے، یہ لام فا کے مقابلے ہے اور حمزہ قطعی ہے. تو الہوا تھا، پھر قانون ہے اب ناقص کے، واو کو یا کریں گے، پھر کالا قانون یا کو الف کریں گے، الہا بنے گا. تو یہ الہا جو ہے یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے. کیوں؟ یہ لام اسم والی نشانی نہیں ہے، یہ لام لفظ کلمے میں ذات کلمے میں داخل فا کے مقابلے. اسی طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو کیا کلمہ کرا؟ فَأَلْهَمَهَا، تو الہما یہ ہے الف لام ہے، تو کیا الف لام کے بعد آگے ہاما یہ اسم ہے؟ تو اسم نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی لام فا کے مقابلے ہے. الہما وزن افعال، تو الہا بھی فعل ماضی ہے، الہما فعل ماضی ہے، باب فعال ہے، اور لام فا کے مقابلے ہے. ہماری مراد جو اسم کی نشانی ہوگی وہ لام زیدہ ہوگی. سمجھا؟ اچھا. دوسری بات کہ کبھی ایسا فعل دیکھتے ہم کہ فعل کے شروع میں الف لام کھڑا ہے، تو یہ تھا کہ اسم کی علامت ہے، وہ فعل پر داخل ہے. جیسے نحمیر میں آئے گا، حاشیے پر وہ شعر پیش کیا، الیتقصع، کیا کرا؟ یتقصع، یتفعل، وہ باب تفاعل ہے، اس کا مظاہرہ معلوم ہے، وہ تو فعل ہے. تو فعل پر الف کیسے آ گئی؟ الیتقصع. بچے تو پریشان ہو جائیں کہ نشانی بتایا الف لام اسم کی، وہ فعل داخل ہے. تو اس کے بارے میں ایک جواب یہ ہے کہ وہ الف لام الذی کے معنی میں، الف لام الذی کے معنی، وہ الف لام موصول ہے، الف لام موصول کی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ الف لام زیدہ ہے، الف لام زیدہ ہے. شعراء حضرات اپنے اشعار کو بنانے کے لیے زید چیز ساتھ شامل کر دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کی نشانی ہے، وہ ویسے زید ہے. لہذا پہلی بات آئی اسم کی علامت شروع میں الہام ہو، جیسے الرجل ہو. دوسری شروع میں حرف ندا ہو، گنتے جاؤ. دوسری نشانی جیسے مثال پیش کی یا عبد اللہ، اب یوں کہیں گے عبد اللہ اسم ہے، بولو اسم ہے، نشانی شروع میں یا ہے، یہ یا حرف ندا ہے، یہ حرف ندا اسم پہ آتا ہے، لہذا آگے اسم ہے. اور حرف ندا 5 ہیں جو بلانے کے لیے آتے ہیں، حرف ندا 5 ہیں، یا، ایا، اے، حمزہ، مفتوحہ فتح والا. یہ حرف ندا جہاں بھی ہوگا آگے اسم ہوتا ہے. لیکن باقی باتیں ہیں کہ کہیں یا کھڑا ہوگا مثلا آگے اسم نہیں ہے تو اسم ہوگا. یہ اور بات ہے کہ وہاں گرا ہوا ہو، اسم ہے وہاں مگر گرا ہوا ہوگا، حذف ہوگا، اس کے اور وجوہات ہے، لیکن ہوتا ہے اس کے بعد اسم ہے. تو یا اسم کی نشانی یا فعل کی نہیں ہے، جیسے یا عبداللہ. تیسری نشانی شروع میں حرف جر ہو، کیا ہو؟ پڑھو، جیسے بے رب الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ با ہے، رب الناس پہ داخل ہے. یہ رب الناس اسم ہے، کیوں؟ شروع میں با ہے، حرف جر ہے. اور حرف جر 17 ہیں، کتنے یاد ہیں؟ اس کا بیت کھڑا ہو ادھر سے، تو یاد کر لینا. باؤ تاؤ
काफ लाम वाव मंजू मुस्खला रुब्बा हाशा मिन राफिआन अला हत्ता इला। ये 17 हरूफ जारा हैं, मशहूर और भी हैं, 17 हरूफ जारा हैं, ये इसम पर दाखिल होते हैं। असल कानून तो यही है, ये इसम पर आएगा, फेल पर नहीं आते। पहली शुरू में हर्फ लाम हो, दूसरी शुरू में हर्फ निदा हो, तीसरी निशान शुरू में हर्फ जार हो, चौथी शुरू में हर्फ मीम हो। लेकिन गालिबन कह दिया कि मीम इसम की निशानी है, लेकिन अक्सर है, हर जगह नहीं है। मसलन माना मीम तो है, माना मीम शुरू है, मगर मादा तो फेल है, फाला। तो मीम इसम की अलामत है। मिसाल पेश की, जैसे मजरूब, क्या है? मजरूब। ये मजरूब को इसम कहेंगे, अलामत शुरू में मीम है। आगे फिर पेश किया कि इसकी निशानी आखिर में तनवीन भी आती है। क्या आते? तनवीन, जैसे गुलामुन, ज़ैदुन, आखिर में तनवीन। ये कहकर अब थोड़ा सा इधर आ जाएंगे पहले हाशिए पर। इसके आखिर में खड़ा होगा तनवीन दल लुगत नून करदन कलमा रा। मिल गया? क्या लिखा हुआ है? कलमे को नून वाला करना, कलमे को नून वाला, जैसे हम करते हैं गुलामुन, ये नून के बाद आती है। जहाँ तनवीन होती है हम आम समझते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, या दो आ जाएं वो तनवीन होती है, लेकिन पढ़ने में नून होती है, नून की आवाज़ आती है। ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन। तो कलमे को नून वाला कर देना या उसके आखिर में नून की आवाज़ आती है, यह तनवीन है। इस्तिलाह में तनवीन की तारीफ नामीर में हम पढ़ाते हैं, यहाँ लिखा है, चलो मैं कह देता हूँ। इबारत पढ़ो। अत-तनवीन ये नूनुन साकिनतुन तत्बअु हरकतल आखिरतिल कलिमा। यहाँ इसे लिखा हुआ है, नूनुन साकिनतुन तत्बअु हरकतल आखिरतिल कलिमा। लाल ताकीद, यहाँ नहीं और जगह बख्तारी में है, वो एक नून साकिन है, हमने कह दिया ना, तनवीन नून है, आखिर हरकत के ताबे आती है। हरकत आखिर होगी उसके ताबे आएगी। आखिर हरकत पेश, ये उसके पीछे आएगी। आखिर कलमे की ज़बर उसके साथ आएगी। कलमे की आखिर हरकत ज़ेर है, उसके साथ आएगी। अब समझो, ज़ैदुन में दाल पे पेश खड़ा है, जब हम पढ़े ज़ैदुन, ये दाल पर पेश के बाद है ऊपर, ये तनवीन है। ज़ैदन में दाल पे ज़बर है, ये हरकत, आगे ऊपर दूसरी आएगी वो ज़बर, वो वही तनवीन है। ज़ैदिन यूँ पढ़े तो फिर दाल पे ज़ेर है, इसका दूसरी जो ज़ेर खड़ी है ये तनवीन है। नून साकिन है, आखिरी हरकत के ताबे होती है। बोलो। और फेल की ताकीद करे ना है, ये क्यों कहा? ताकि ऐसे नून खफीफा निकल जाए। नून खफीफा वो भी इसी शक्ल में आती है, जैसे हम पढ़ते हैं इज़्दरे बन, इज़्दरे बन, तो ज़ैदन पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं, वो भी नून, वो भी नून। मगर इस बन वाले नून जो है उसको नून खफीफा कहते हैं, उसका नाम नून तनवीन नहीं है। तो तनवीन ये इस्म की निशानी है, फेल की नहीं है। समझा? अच्छा, इसके बाद आगे ये आखिर में कसरा हो, इस्म की अलामत आखिर में, जिसको हम गुलाम मुज़ाफ़िल कहते हैं, जिसका बोलते हैं मुज़ाफ़िल। मुज़ाफ़िल मकसूर होता है, आखिर में कसरा आ जाए तो वो भी इस्म की अलामत है। जैसे पढ़े गुलामो ज़ैदिन, गुलामो ज़ैदिन, या किसी शख्स का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो। अब समझो, जितने चीज़ों के नाम हैं, मसनूआत जितने हैं, खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, सवारी की चीज़ें, समझे, फिर उसके बाद ज़राअत की चीज़ें, तमाम चीज़ों के जितने नाम हैं वो इसमें, उसके फेल नहीं करना। या अशख़ास हैं, जितने अफराद हैं इंसान के, या बाकी फरिश्तों में भी हैं, जिन्नात में भी हैं, इंसानों में भी हैं, जितने जिसके नाम हैं सारे क्या है? इस्म, जो फेल नहीं। मुकर्रब फरिश्ते 4 हैं, नाम याद हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील,
اسرائیل، یہ 4 فرشتوں کا نام ہے یہ اس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، سب کے جو نام ہے سب اس میں اشخاص ہیں، سب افراد جتنے سب کا نام جتنے نام ہوتے ہیں وہ سارے اس میں ہوتے ہیں۔ یہ مختصر آپ کے سامنے اسم کی علامتیں پیش کی، دوبارہ شمار کرو۔ اسم کی پہلی علامت اور جیسے الرجل، دوسری حرف ندا ہو جیسے یا عبداللہ، تیسرا حرف جر ہو جیسے برب الناس، چوتھی شروع میں میم ہو جیسے مضروب، پانچویں آخر میں تنوین ہو غلام زید، چھٹی آخر میں کسرہ ہو یعنی مضافر ہے غلام زید، ساتویں کی شخص یا چیز کا نام ہو، مثال پیش کی عمر، عمر اس کا نام آ گیا، عمر خوش ہو رہا ہے میرا نام آ گیا عمر، یہ اسم ہے۔ علی اسم ہے، عثمان اسم ہے۔ انبیاء کے نام لے لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام اسم ہے، احمد نام ہے یہ اسم ہے۔ کوئی نام ایسا نہیں جو اسمیت سے خالی ہو جائے، نام اسم ہوتا ہے۔ اسم کا نام اب اس کا معنی نام ہو، کل اسما جتنے چیزوں کے نام ہیں سب اسم ہوتے ہیں، سمجھا؟ یہ کچھ ذکر کیے ہیں، باقی نامیر کیے ہیں وہ پہ ساتھ شامل کریں گے، بس سبق کتنا یاد کر لینا کہ اسمن پہلا کیا تھا اصل میں وسمن، تو راہ کو حمزہ کر دیا اسم لگن، دوسرا اصل میں سمون، تو باب کو شروع میں لایا اور اس کو حمزہ کر دیا، فی الحال اتنا یاد کر لو تو کیا بن گیا اسم۔ پہلے کا معنی ہے داغدار ہونا، دوسرے کا معنی بلند ہونا، اور اصطلاحی تعریف ایسا کلمہ معنی مستقبل ادا کرے 3 زبان کوئی زبان اس میں نہ پایا جائے باعتبار وضع واضح، اسم کی علامتیں یہ ہے، بس یاد کرو۔